بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و ایمان پہ رکھے اور آپ پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ سبق حصہ پنچایت جو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم حصہ نظم کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے برسات کی بہاریں، تو اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ خلاصہ لکھنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ شاعر کا نام لکھیں گے، نذیر اکبر آبادی، اور اس کے بعد اس کا خلاصہ لکھیں گے۔ اس کے ساتھ شعر نمبر 1 نظر آ رہا ہے آپ کو۔ ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں۔ لکھنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم نظم کا عنوان لکھیں گے برسات کی بہاریں، پھر شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی، اور اس کے بعد اس کا مفہوم تھوڑا سا بیان کریں گے کہ موسم برسات کی خوشگوار ہوا میں سبزوں اور باغات کے مناظر دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی تشریح کچھ یوں لکھی ہوئی ہے کہ اس میں سب سے پہلے شاعر کے بارے میں تھوڑا سا تعارف بیان کیا گیا ہے کہ نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر ہیں۔ قرب و جوار کے ماحول، رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو شاعری میں ڈال کر عوام سے رابطہ جوڑا ہے۔ اردو نظم گوئی کے دامن کو بھی وسیع کیا ہے۔ اس میں تشریح میں زیر بحث شعر میں وہ کہتے ہیں کہ موسم برسات میں مست ہواؤں میں پیڑ پودوں کے لہلہانے کا منظر بڑا دیدہ زیب ہوتا ہے، اور ہوائیں جب چلتی ہیں تو بڑی خوشگوار مہک محسوس ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موسم برسات کے آغاز میں بڑی گرمی ہوتی ہے، ہر جاندار پریشان ہوتا ہے، اور اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر جب برسات کا موسم آتا ہے تو ایک بڑی اچھی سی تبدیلی آتی ہے، اور پیڑ پودوں کی تازگی لوٹ آتی ہے، خوشگوار ماحول ہر طرف دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح موسم برسات کا یہ خوشکن لمحہ قابل دید ہوتا ہے کہ یہ گھٹائیں اودی یہ بہار کا زمانہ، بڑا دل فریب منظر برسات دے رہی ہے۔ شعر نمبر 2 میں ہے بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گات کی بہاریں۔ نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور مفہوم لکھیں گے کہ برستی ہوئی جب بارش ہوتی ہے، رمجھم ہوتی ہے، تو بڑے کھیل تماشے جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں برسات کی رونق کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تشریح لکھیں گے۔ تشریح میں آپ پھر تھوڑا سا شاعر کا تعارف بیان کریں گے۔ تعارف بیان کرنے کے بعد پھر بتائیں گے کہ جب برسات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی چمک، بوندوں کے گرنے کی آواز کتنی اچھی لگتی ہے، اور گرمی کا موسم پھر کیسا ہوتا ہے، اور گرمی کے موسم کے بعد جب بہار آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ برسات کا موسم شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو ہر طرف ایک دلکش نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بچے بڑے سب اس سے خوشگوار لمحات کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ مینہ کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، افق سے موتی ابل رہے ہیں، گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں۔ یہ دونوں اشعار کی تشریح آپ نے لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ لکھنے کا بار بار کہنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی املا کی غلطی کی کوئی گنجائش جو وہ باقی نہ رہے۔ بیسٹ آف لک۔